الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وقال اللہ تعالی فی سورة الحاقہ لا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید کے شواہد جن کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے وہ 1400 سال پہلے خدا کی طرف سے اتارے گئے اور آج آ کر 1440 یا اوپر نیچے 40-50 سالوں میں وہ شواہد سمجھنے شروع ہو گئے ہیں، اور اس سے خدا کی قدرت اور اس کی طاقت کا اظہار یوں سامنے آیا ہے کہ سائنسدان مسلمان ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو صرف خدا ہی بتا سکتا ہے جس نے 1400 سال پہلے اتارا تھا۔ یہ سمندروں کا علم، کوئی اٹھتی ہوئی بڑی بڑی موجیں اور وہ طوفان پہاڑوں کی طرح، تو کسی سمندری علم کا ماہر یا بہت بڑا ملا وہ یہ سنتا ہے تو کہتا ہے یہ تو صرف وہ بندہ بتا سکتا ہے جو بہت بڑے جہازوں پہ یہ کام کرتا ہو اور کپتان ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ بول رہا ہے کہ جس نے کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں کیا، تو وہ کہتا ہے یہ تو پھر صرف خدا ہی بتا سکتا ہے۔ تو یہ ایسے شخصوں کا عقیدہ ایمان بن جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ صورت جو 27ویں پارے کی صورت القمر کی آیت نمبر 1 پڑھی ہے کہ قیامت قریب ہو گئی اور چاند پھٹ گیا، یہ معجزہ تھا۔ مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، زمین پر تمہارا جادو چلتا ہے، چاند پہ چلے گا تو ہم مان لیں گے۔ حضور پاک نے ان سے پوچھا باقاعدہ کیا تم مان لو گے؟ تو خدا پاک نے آپ کو اجازت دی کہ آپ کے انگلی کا اشارہ کریں، ہم معجزہ کرتے ہیں کہ خدا معجزے کرتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک نے انگلی کی تو چاند کے 2 ٹکڑے سامنے ہو کے کھڑے ہو گئے، دنیا نے دیکھا، وہ آنکھوں کے ملتے تھے۔ آج کے جدید دور میں اس کے شواہد یہ ہیں کہ مولانا موسیٰ روحانی بازی نے اپنی کتاب ہے فلکیات جدید، اس میں اس کا وہ فوٹو لگایا ہے جو فوٹو انہوں نے اپولو جو 69-70 میں امریکہ نے بھیجے تھے چاند مشن، تو ان میں 50,000 میل کے فاصلے پہ چاند کا جو فوٹو لیا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو عمودی اوپر نیچے صاف نشان ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، اور یہ چاند کے اوپر جا کر جو فوٹو بنایا ہے اس کی الگ لائن بنی ہوئی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ چاند کی تقسیم ہوئی تھی۔ ہم کہتے ہیں کہ بالکل ہوئی تھی، ہمارا قرآن اس کی مثال پیش کرتا ہے۔ اور دوسری آیت جو پڑھی ہے وہ سورۃ الحاقہ کی 29ویں پارے کی آیت ہے اور 37 نمبر ہے، نہیں قسم میں اٹھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جو تم نہیں دیکھتے ہو۔ جو نہیں دیکھتے ہو اس میں وہ جو جدید سائنس کے مطابق 7 آسمان ہیں یا آسمانوں کی دنیا ہے یا گلیکسیز ہیں یا وہ بلیک ہول ہیں، وہ بہت نمایاں طور پہ ابھی سامنے نہیں آئے، ابھی اس پہ 5 سال لگیں گے۔ تو جو سمندر کے اندر مخلوق ہے اس کے بارے میں جدید سائنس نے آ کے بتایا ہے، تو اب آ کے معلوم ہوا ہے کہ وہ جو بلیو ویل مچھلی ہے بہت بڑی ہیوج قسم کی، وہ 200 پاؤنڈ روزانہ اپنا وجود بڑھاتی ہے، اور کیا چیز وہ کھاتی ہے کہ جو اتنی بڑی مخلوق ہے خدا کی کہ وہ جو پانی کے اندر جو باریک بیکٹیریا ہے جس کو مائکروسکوپ کے سوا نہیں دیکھا جا سکتا، اتنی باریک جرثومیں وہ کھاتی ہے تو اتنا وجود بڑھاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کھاتی ہے کہ خدا نے اس کو مقرر کیا ہے کہ اس کے وجود کے اندر مختلف فلٹر لگے ہوئے ہیں، وہ پانی اس کے اندر سے گزرتا ہے سمندر کا تو وہ بیکٹیریا لے لیتی ہے، وہ بیکٹیریا سے ہی اس کی زندگی ہوتی ہے، لیکن باقی سمندر کا پانی اگر وہ بیکٹیریا بڑھ جائے تو وہ پانی میں تعفن پیدا ہو جائے اور کوئی سمندری مخلوق اس میں رہ ہی نہ سکے۔ تو خدا نے یہ نظام بنایا کہ فلٹر اس میں لگا دیے، اور بہت بڑے وجود والی مچھلی وہ ان کو صاف کرتی رہتی ہے۔ تو یہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ساتھ جنگ کا اظہار کیا، تو تورات انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرب و ضرب والا، جنگوں والا پیغمبر کہا گیا ہے، لیکن دنیا حیران ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تلوار بہت کم چلائی، اور سب سے کم آدمی آپ کی تلوار سے مرے تھے، اور اس میں 1 مہینے کا 1 آدمی بنتا ہے ڈاکٹر حمید اللہ کے بقول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو فتح کیا
اور اس میں آپ نے جنگوں کا باقاعدہ ضابطہ دیا، اور اس ضابطے میں عورتیں باہر تھیں، بوڑھے باہر تھے، مذہبی پیشوا باہر تھے، بچے باہر تھے، باغ باہر تھے، بازار باہر تھے، کھیت باہر تھے۔ یہ وہ ضابطہ اخلاق ہے جس نے دشمن کے دلوں کو مسخر کر دیا کہ یہ تو اس کے حامل اور یہ لشکروں والے تو بہت پرامن لوگ ہیں۔ تو اس کا اثر ان پہ ہوا کہ ان کے دل فتح ہوئے اور ان علاقوں سے مسلمان لوگ زیادہ ہوئے۔ ہمارا نیکی کا چینل ہے اور اس کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آگے آپ بھیجیں گے تو آپ اس ثواب کے پورے مستحق ہوں گے انشاءاللہ العظیم۔